ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور کہاں کہاں فعل لازم آیا ہے اس کی نشاندہی کریں گے، اور جملہ یہ فعلیہ کیوں ہے اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم، 6 الفاظ پر مشتمل یا 5 الفاظ پر مشتمل یہ جملہ ہے۔ ذهب گیا، احمد الى طرف، مکتب البرید پوسٹ آفس کے، اليوم آج، گیا احمد پوسٹ آفس کی طرف آج۔ ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم، گیا احمد پوسٹ آفس کی طرف آج۔ اب اس جملے کے آغاز میں ذهب ہے، اس لیے اس کو جملے فعلیہ کہتے ہیں، اور ذهب محض احمد کے ملنے پر پورے معنی دے رہا ہے کہ احمد گیا، اس لیے ذهب فعل ماضی لازم ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب جملے کی ترکیب ہم کریں گے تو کہیں گے ذهب فعل ہے، احمد فاعل ہے۔ فی الحال ہم 2 ہی الفاظ سمجھیں گے، فعل اور فاعل، اور ذهب محض فاعل کے ملنے سے پورے معنی دے رہا ہے، اس لیے ذهب فعل لازم ہوا، فعل ماضی لازم۔ ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم، گیا احمد پوسٹ آفس کی طرف آج، یا احمد آج پوسٹ آفس کی طرف گیا۔ اردو میں فعل آخر میں آتا ہے، عربی میں شروع میں آتا ہے۔ یہ ہوئی مذکر کی مثال۔ اب مؤنث کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں ذهبت فاطمۃ الی الصیدلیۃ اليوم، گئی فاطمہ فارمیسی کو آج۔ فاطمہ آج فارمیسی گئی، فاطمہ آج فارمیسی گئی۔ ذهبت مؤنث آیا، چونکہ فاطمہ فاعل ہے جو مؤنث ہے۔ فاعل اگر مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا، فاعل اگر مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا۔ تو پڑھیں گے ہم، گئی ذهبت گئی فاطمہ الی الصیدلیہ فارمیسی کی طرف، اليوم آج فاطمہ فارمیسی گئی۔ ذهبت انت، یہ تو دیکھو دونوں، ذهب احمد ذهبت فاطمہ، جب فاعل موجود ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا اور غائب کا صیغہ آئے گا، غائب کا صیغہ۔ ذهب بھی غائب کا ہے، ذهبت بھی غائب کا ہے۔ ذهب واحد مذکر غائب ہے، ذهبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اب مخاطب کو کہہ رہے ہیں ذهبت انت، تم گئے۔ ذهب سے تم گئے کہنا ہے، ذهب وہ گیا، اور تم گئے کہنا ہے تو ذهبت کہیں گے۔ ذهب کے آخر میں تے زبر تا لگا دیے تو تم کے معنی آتے ہیں، تا تم، تی لگا دیے تو تم عورت، اور تو لگا دیے تو میں۔ ذهبت تم گئے، ذهبتی تم عورت گئیں، اور ذهبت میں گیا، تا تی تو۔ تا واحد مذکر حاضر، تی واحد مؤنث حاضر، تو واحد متکلم۔ ذهبت انت تم گئے، الی المستشفیٰ دواخانے کی طرف، اليوم آج، تم آج دواخانہ گئے، تم آج دواخانہ گئے، تم گئے مخاطب کا صیغہ ہے۔ جب ہم ماضی کی گردان کریں گے تو اس میں غائب کے 6 صیغے آئیں گے، مخاطب کے 6 صیغے آئیں گے، متکلم کے 2 آئیں گے، اس طرح 14 صیغے۔ ذهبت انت تم گئے، الی المستشفیٰ دواخانہ، اليوم آج۔ ذهبتی انتی، دیکھو میں ابھی بتایا تھا کہ ذهب کے آخر میں تی لگا دیے تو واحد مؤنث حاضر بن جاتا ہے۔ انتی مانے تم عورت گئیں، ذهبتی انتی تم گئیں، الی المطار ایئرپورٹ، امس کل، یسٹرڈے گزشتہ کل، تم گزشتہ کل ایئرپورٹ گئیں۔ ذهبت انا، تو لگا دینے سے میں کے معنی ہوتے ہیں، ذهب کے آخر میں تو لگا دیے تو میں کے معنی ہوتے ہیں۔ ذهبت میں گیا، ذهبت انا، مزید سمجھانے کے لیے لفظ انا بھی آگے بڑھا رہے ہیں کہ میں گیا، الی المستشفیٰ
دواخانے کی طرف امس یسٹرڈے کل گزشتہ میں دواخانے کی طرف گیا تو یہ متکلم ہے، یہ واحد متکلم بولتے ہیں اس کو. ذہبنا، یہ نون الف نا لگا دیے تو ہم کے معنی ہوتے ہیں. نحن ہم، ذہبنا ہم سب گئے، ذہبنا ہم سب گئے الی محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن امسی کل ہم ریلوے اسٹیشن گئے. ذہبنا تو ذہبہ واحد مذکر غائب، ذہبت واحد مؤنث غائب، ذہبتا واحد مذکر حاضر، ذہبتی واحد مؤنث حاضر، ذہبتو واحد متکلم، ذہبنا جمع متکلم. یہ ایسے نام دیے جاتے ہیں. آپ جب گردان پڑھیں گے تو اس کی تفصیل آپ سمجھ جائیں گے. خرج احمد من المستشفى امسی، نکلا احمد دواخانے سے کل، نکلا احمد دواخانے سے کل احمد دواخانے سے نکلا. ابھی تک ذہبہ کی مثالیں آئیں، اب یہاں سے خرجہ کی مثال دے رہے ہیں. خرجہ احمد، ذہبہ تھا تو الی آیا تھا، خرجہ آ رہا تو من آ رہا، نکلا احمد دواخانے سے کل. خرجت فاطمہ، فاطمہ مؤنث ہے لہذا خرجت آیا. احمد مذکر تھا تو خرجہ آیا تھا، احمد فاطمہ مؤنث ہے تو خرجت نکلی، خرجہ نکلا، خرجت نکلی. فاطمہ من مکتب البرید پوسٹ آفس سے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. خرجت، فعلت، جلست، ذہبت، ایسا واحد مؤنث غائب. خرجت انا، میں نکلا، واحد متکلم. خرجت انا، میں نکلا، من المطار، ایئرپورٹ سے. خرجت انا، میں نکلا، من المطار، ایئرپورٹ سے. خرجت انا، میں نکلا ایئرپورٹ سے. خرجت انا لگانے سے تو کے معنی ہے، میں کے معنی ہے. خرجنا نون الف کے ساتھ تو ہم نکلے. خرجنا ہم نکلے. نحن مزید تاکید کے لیے لکھ رہے ہیں بریکٹ میں تاکہ آپ سے یہ سمجھیں کہ اس کے معنی ہم کیا آتے ہیں. ہم نکلے من محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن سے، ہم نکلے ریلوے اسٹیشن سے. خرجنا ہم نکلے من محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن سے. جلس احمد، اب یہ علی الکرسی، اب یہاں جلسہ کی مثال، پہلے ذہبہ کی پھر خرجہ کی، اب یہاں جلسہ کی مثال دے رہے کہ یہ تینوں بھی فعل ماضی لازم ہیں. جلسہ احمد علی الکرسی، بیٹھا احمد کرسی پر، احمد بیٹھا کرسی پر، احمد کرسی پر بیٹھا، ایسا. جلسہ احمد، احمد بیٹھا، علی الکرسی کرسی پر. جلستو میں بیٹھا، پھر مزید تاکید کے لیے انا لائے بریکٹ میں. جلستو انا، انا کو تو کے ذریعے یعنی میں کے معنی تو کے ذریعے دیتے آخر میں تو لگا کر. جلستو میں بیٹھا، انا میں، جلستو انا میں بیٹھا، علی الکرسی کرسی پر، میں بیٹھا کرسی پر. جلستو انا علی الکرسی، میں بیٹھا کرسی پر. جلسنا ہم بیٹھے، نحنو، جلسنا نحنو ہم بیٹھے، علی الکرسی کرسی پر، ہم بیٹھے کرسی پر. جلسنا ہم بیٹھے کرسی پر. دیکھیے یہ فعل ماضی لازم کے 3 فعل بتائے یہاں، ذہبہ، خرجہ، جلسہ. ذہبہ وہ گیا، خرجہ وہ نکلا، جلسہ وہ بیٹھا. اب ان کی گردان، ماضی کی گردان ہوتی ہے، اس گردان کو اس طرح پڑھتے ہیں. غائب کے 6 صیغے، غائب صیغہ کہتے ہیں لفظ کو، صیغہ جو بناتے ہم ایک لفظ سے دوسرے لفظ سے، جیسا صیغہ کے معنی اثر آتے ڈھالنا، سنار جیسا ڈھالتا ہے ایک شکل سے دوسرے شکل میں، اس کو ڈھالنا کہتے ہیں، صیغہ کہتے ہیں.
تو یہ بھی ڈھالے جاتے ہیں، وہ ایک گیا، وہ دو گئے، وہ سب گئے، وہ ایک گئی، وہ دو گئے، وہ سب گئے۔ اب یہ ڈھال رہے ہیں ہم، واحد سے تثنیہ میں، تثنیہ سے جمع میں، مذکر سے مؤنث میں، غائب سے مخاطب میں، تو یہ اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ تو ہم عربی گردان غائب سے شروع ہوتی ہے، وہ سے، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، وہ ایک گیا، وہ دو گئے، وہ سب گئے، وہ ایک گئیں، وہ دو گئیں، وہ سب گئیں، ایسا۔ تو عربی میں بولیں گے ذہبا، وہ گیا، ذہبا، وہ دو مرد گئے، ذہبو، وہ سب مرد گئے، ذہبت، وہ ایک عورت گئی، ذہبتا، وہ دو عورتیں گئیں، ذہبنا، وہ سب عورتیں گئیں۔ مذکر 3 مؤنث 3 ملا کے 6 بنے غائب کے۔ اب وہاں سے ہمارے مخاطب میں، حاضر میں، سیکنڈ پرسن میں، یہ تھرڈ پرسن تھا، غائب تھا، اب سیکنڈ پرسن میں، مخاطب میں یا حاضر میں مذکر بھی ہوگا 3، مؤنث کے بھی ہوں گے 3۔ مذکر واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا۔ ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ، تے سے نون یہ ہے، تثنیہ کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ تو ذہبہ سے مخاطب کا صیغہ واحد مذکر حاضر آئے گا، ذہبتا، تا لگاتے ہیں، مخاطب میں یا حاضر میں تا لگاتے ہیں، ذہبتا، تو ایک مرد گیا، ذہبتا، تم ایک مرد گئے، ایسے بھی بول سکتے ہیں، ذہبتا، ذہبتما، تا کے بعد تما لگاتے ہیں تو دو بنتے ہیں، ذہبتما، تم دو مرد گئے، ذہبتم، تم سب مرد گئے، تم سب مرد گئے، ذہبتم، تا، تما، تم، ذہبہ کے آخر میں تا لگاتے تو ذہبتا ہوتا، تما لگاتے تو ذہبتما ہوتا، تم لگا دی تو ذہبتم ہوتا۔ مؤنث کو تی لگاتے ہیں، ذہبتی، تو گئی، تو عورت گئی، تم ایک عورت گئیں، ذہبتی، تی لگاتے ہیں۔ تما مذکر مؤنث دونوں میں بھی آتا ہے تثنیہ کو، ذہبتما، تم دو عورتیں گئیں، اور تم سب عورتیں گئیں کو آخر میں لگاتے ہیں تنّا، تنّا، ذہبتنّا، خرجتنّا، جلستنّا، تم سب عورتیں گئیں، ذہبتنّا۔ تو تی، تما، تنّا، تی ذہبتی، تما ذہبتما، تنّا ذہبتنّا، تم سب عورتیں گئیں، 3 مذکر 3 مؤنث ملا کے 6 مخاطب کے۔ متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے تو لگا دیتے ہیں، ذہبتو، میں گیا مذکر، ذہبتو، میں گیا مؤنث، میں گئی، ذہبتو، میں گیا، ذہبتو، تو لگاتے ہیں آخر میں۔ اور نا، ذہبنا، ہم گئے، چاہے ہم 2 مذکر گئے تو بھی ذہبنا، سب مذکر گئے بھی تو ذہبنا، 2 مؤنث گئیں بھی تو ذہبنا، دو سے زیادہ گئیں بھی تو ذہبنا۔ ہم 2 مرد گئے، ہم سب مرد گئے، ہم 2 عورتیں گئیں، ہم سب عورتیں گئیں، ان چاروں کے لیے آتا ہے ذہبنا۔ تو 6 غائب، 6 حاضر اور 2 متکلم، ایسے کل ماضی کے صیغے 14 ہوتے ہیں، اور پڑھتے ہیں ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنّا، ذہبتو، ذہبنا۔ خرجہ سے خرجہ، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتنّا، خرجتو، خرجنا۔ جلسہ سے جلسہ، جلسا، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستنّا، جلستو، جلسنا، اس طرح کے ماضی کی پوری گردان ہوتی ہے۔ الدرس الحادی عشر، 11واں سبق۔ الدرس الحادی عشر، 11واں سبق، جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ اس کا عنوان ہے، جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ میں بھی فعل ماضی لازم کا استعمال۔
تھوڑا سا ہم کو یہاں وضاحت کرنی ہے جملے فعلیہ کی۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھے کہ کلمہ اس کی 3 قسم ہے: اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف، یہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ سب انفرادی الفاظ ہیں، انڈیویجول ورڈز۔ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، یہ انفرادی الفاظ ہیں۔ اب ان الفاظ کو جب جملوں میں جوڑیں گے تو وہ جملہ کہلائے گا۔ الفاظ کا جوڑ جملہ کہلاتا ہے۔ اور جملے کے ہم نے 2 قسمیں پڑھے تھے، ایک جملہ مفیدہ، ایک جملہ غیر مفیدہ۔ ایک وہ جملہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اس کو مکمل جملہ کہتے ہیں، جملہ تام بھی کہتے ہیں، اور ایک وہ جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے اس کو جملہ غیر مفیدہ کہتے ہیں، نامکمل جملہ کہتے ہیں، ناقص جملہ کہتے ہیں۔ جملہ مفیدہ، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، اسمیہ، فعلیہ۔ اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ مفیدہ تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور اگر فعل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ آغاز کے پہلے لفظ کو، جملے کے پہلے لفظ کو دیکھ کر اسمیہ اور فعلیہ کا تعین کیا جاتا ہے۔ جملے کے شروع کا لفظ اگر اسم ہے تو اسمیہ کہلائے گا، جملے کے شروع کا لفظ اگر فعل ہے تو فعلیہ کہلائے گا۔ یہ ہوا جملے کا معاملہ۔ اب انفرادی الفاظ میں ہم نے پڑھے اسم، فعل، حرف۔ اسم کے تمام اقسام کے ساتھ پچھلے یونٹ میں، پچھلے وحدہ میں، پچھلے 10 سب اسباق میں اس کی تفاصیل آ چکی۔ اب یہاں سے جملے فعلیہ کا آغاز ہو رہا ہے تو سب میں پہلے فعل لا رہے ہیں، فعل ماضی۔ جب فعل کو ہم پڑھیں گے تو پہلے معلوم ہوگا ہمیں کہ فعل کی 3 قسم ہے: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، تو ابتدا میں یہ لے رہے ہیں ماضی کو۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں، موجودہ زمانہ بھی آتا ہے، آنے والا زمانہ بھی آتا ہے۔ موجودہ زمانے کو زمانہ حال کہتے ہیں، آنے والے زمانے کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں، مستقبل۔ تو یہ ہوا مضارع۔ آخری میں ایک تیسری قسم امر ہے، یعنی حکم کی۔ تو وہ جہاں بھی اسباق آئیں گے ان افعال سے متعلق وہاں ان کی تفصیلات ہم پڑھیں گے۔ فی الحال ہم فعل ماضی کو ہی لے رہے ہیں۔ فعل ماضی میں بھی فعل لازم، فعل ماضی بھی 2 قسم پر مشتمل ہوتا ہے، ایک لازم ہوتا ہے، ایک متعدی ہوتا ہے۔ لازم وہ فعل ماضی ہوتا ہے جو محض فاعل کے ملنے سے پورے معنی بتا دے، اس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ جس فعل کو فاعل سے ہی اپنا مطلب، جو فعل فاعل کے ملنے پر ہی اپنا پورا مطلب بتا دے اور مفعول کی ضرورت نہ پڑے، ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں۔ جیسے ذہب، گیا، ذہب الولد، لڑکا گیا، جملہ پورا ہو گیا، اب یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ جلس، بیٹھا، جلس الطالب، طالب علم بیٹھا، اب یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ذہب فعل لازم ہوا، جلس فعل لازم ہوا جو محض فاعل کے ملنے سے اپنے پورے معنی بتلا رہا ہے۔ تو جملہ فعلیہ اور اس سے متعلقات کے بارے میں قاعدے میں بتلا رہے ہیں اس سبق کے، کہ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہو۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، یہاں کتاب میں بھی وہی لکھا جا رہا ہے قاعدے کے ضمن میں، کہ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہو۔ پہلا لفظ فعل ہو تو وہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جیسے خرج احمد من المستشفیٰ، نکلا احمد دواخانے سے۔ اس جملے کا پہلا لفظ خرجہ ہے
جو فعل ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ بنا۔ ذہب خالد الی المدرستی، گیا خالد مدرسے کی طرف یا مدرسے کو، گیا خالد، تو ذہبہ جملے کے آغاز میں فعل آ رہا ہے، اس لیے جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ ذہبت فاطمۃ الی الصیدلیۃ، فاطمہ گئی فارمیسی۔ اب یہاں بھی ذہبت فعل آغاز جملہ میں آ رہا ہے، اس لیے یہ بھی جملے فعلیہ کہلائے گا۔ اب ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر آئے گا، جیسے احمد مذکر تھا تو خرجہ آیا، خالد مذکر تھا تو ذہب آیا، فاعل کے اعتبار سے فعل آتا ہے۔ اور اگر وہی فاعل مؤنث ہے تو فعل مؤنث آئے گا، جیسے فاطمہ کے لیے ذہبت کا استعمال ہوا ہے، فاطمہ کے لیے ذہبت گئی، فاطمہ ذہبت گئی۔ تو یہ جملے فعلیہ کی چند مثالیں تھیں۔ اب آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ جملے فعلیہ 3 اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ جملے فعلیہ کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے یعنی کرنے والا، اور ایک مفعول ہوتا ہے جس پر کام کا اثر ہوتا ہے۔ تو فعل، فاعل، مفعول، ان 3 حصوں سے جملے فعلیہ بنتا ہے۔ جملے فعلیہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں، چونکہ شروع میں فعل آ رہا ہے اس لیے فاعل یعنی کام کرنے والا اسم ہوگا، اور جس پر کام کا اثر ہوگا یعنی مفعول وہ بھی اسم ہی ہوگا۔ تو یہ پکی بات ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں۔ اب ان کا اعراب کیا ہوگا، ان پر حرکت کیا آئے گی، ان پر زبر زیر پیش میں سے کیا آئے گا، اس کا بھی تعین ضروری ہے تاکہ آپ آسانی سے فاعل اور مفعول کو پہچان سکیں۔ تو اس ضمن میں بتلاتے ہیں کہ فاعل ہمیشہ مرفوع، یعنی فاعل کو ہمیشہ پیش آئے گا، فاعل کو ہمیشہ پیش آئے گا۔ اگر فاعل پر الف لام نہیں ہے تو 2 پیش آئیں گے یعنی تنوین، اور اگر فاعل پر الف لام ہے تو 1 پیش آئے گا۔ یہ لیکن ہر حال میں پیش ہی ہوگا، جس کو مرفوع کہتے ہیں۔ اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی زبر والا، مفعول کو ہمیشہ زبر آتا ہے۔ اگر مفعول بغیر الف لام کے ہے تو 2 زبر آئیں گے، اگر مفعول پر الف لام ہے تو 1 زبر آئے گا۔ مفعول ہمیشہ زبر والا ہوا کرتا ہے۔ اب مزید تفصیلات بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جملے فعلیہ میں فعل کبھی صرف اپنے فاعل سے مل کر مطلب پورا ظاہر کر دیتا ہے، فعل کبھی اپنے فاعل سے مل کر مطلب پورا بتلا دیتا ہے، یعنی اس کو مفعول کی ضرورت نہیں رہتی، سننے والا 2 ہی لفظ سن کر پورا مفہوم سمجھ جاتا ہے، اس کو لازم کہتے ہیں۔ وہ فعل جو محض فاعل سے مل کر پورا مطلب بتا دے اس فعل کو فعل لازم کہتے ہیں، یعنی اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، محض فاعل کے ملنے سے پورا ہوتا ہے تو وہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ جیسے خرجہ احمد، احمد نکلا، اب یہ مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہب خالد، خالد گیا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ جلست فاطمہ، فاطمہ بیٹھی، یہاں مفعول کی ضرورت نہیں، اس لیے خرجہ، ذہبہ، جلسہ یہ فعل لازم ہوں گے، فعل ماضی لازم ہوں گے۔ اب فعل ماضی کے آخر میں ہمیشہ یہ بھی ذہن میں رکھو، سبق کے علاوہ کی بات ہے لیکن قاعدے کی ہے کہ فعل ماضی پہ ہمیشہ آخر میں زبر آتا ہے۔ فعل، خرج، ذہب، نصر، ضرب، سمع، فعل ماضی کے آخر میں ہمیشہ زبر آتا ہے۔ اب اسی سبق میں چند اور جملے، اس سبق میں جو جملے آپ پڑھیں گے ان جملوں میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ہے اس کو یہاں شروع میں بتلا رہے ہیں۔
کہ اب آپ جب سبق پڑھیں گے تو اس میں الیوم آئے گا، آج، الیوم آج، ٹوڈے، الیوم آج، امسی کل، گزرا ہوا کل، یسٹرڈے، امسی، امسی کل، من سے، فرام، من سے، فرام، متا کب، وین، متا کب، متا کب، مکتب البریدی، پوسٹ آفس، مکتب، آفس، پہلے ہم نے پڑھے مکتب ٹیبل کے معنی میں، میز کے معنی میں، لیکن مکتب آفس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مکتب البریدی، پوسٹ آفس، البرید کہتے ہیں پوسٹ کو۔ صیدلیۃ، فارمیسی، دواؤں کی دکان، صیدلیۃ، فارمیسی، دواؤں کی دکان۔ مستشفیٰ، دواخانہ، مستشفیٰ، ہاسپٹل، مستشفیٰ۔ مطار، ایئرپورٹ، ہوائی اڈہ، مطار، مطار، ایئرپورٹ۔ محطۃ القطار، ریلوے اسٹیشن، محطۃ اسٹیشن کو کہتے ہیں محطہ، چاہے وہ ریل کا ہو، بس کا ہو یا فائر انجن کا ہو، جو بھی ہوتا ہے اس کو محطۃ کہتے ہیں عربی میں، اسٹیشن۔ اور القطار ٹرین کو کہتے ہیں، ریل کو یا ٹرین کو القطار کہتے ہیں عربی میں۔ محطۃ القطاری، ریلوے اسٹیشن۔ مقعد، سیٹ، مقعد، سیٹ، بیٹھک، سیٹ، مقعد۔ دکان، دکان، وہی دکان اردو میں بھی ہے لیکن عربی میں اس کو دکانون پڑھتے، کاف پہ تشدید کے ساتھ، دکانون۔ ذہب، گیا، یہ اب فعل آ رہے ہیں، ابھی تک یہ اسما تھے، اب جو اس سبق میں افعال استعمال میں آئیں گے، فعل استعمال میں آئیں گے، وہ ہے ذہب، وہ گیا، خرجا، وہ نکلا، خرجا، وہ نکلا، جلسا، وہ بیٹھا، جلسا، وہ بیٹھا۔ یہ تین افعال، تین فعل اس میں آئیں گے اور تینوں بھی فعل ماضی لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشر، 12واں سبق۔ الدرس الثانی عشر، 12واں سبق۔ اس سبق کا عنوان ہے فعل ماضی متعدی، مثبت اور منفی۔ فعل ماضی متعدی، مثبت اور منفی۔ فعل ماضی تو جیسا کہ پہلے سبق میں بتا دیا گیا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ فعل ماضی کہلاتا ہے، پاسٹ ٹینس پہ فعل ماضی۔ اب فعل کی یا فعل ماضی کے دو قسمیں بتلائی گئی تھیں۔ ایک فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو محض فاعل کے ملنے سے مطلب پورا بتلا دے، اس کو لازم کہتے ہیں، جو پہلے سبق میں گزر چکا ہے۔ خرجا، وہ نکلا، جلسا، وہ بیٹھا، ذہبا، وہ گیا۔ یہ تینوں افعال فعل ماضی لازم ہیں، چونکہ یہ محض فاعل کے ملنے سے پورے معنی بتا دے رہے تھے اور ان کو مفعول کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اسی کی دوسری قسم ہے متعدی۔ متعدی یعنی یہ وہ فعل ماضی ہوتا ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے کتبہ، اس نے لکھا، سوال پیدا ہوتا ہے کیا لکھا۔ فتحہ، اس نے کھولا، سوال پیدا ہوتا ہے کیا کھولا۔ شربہ، اس نے پیا، سوال پیدا ہوتا ہے کیا پیا۔ تو کتبہ ہو، فتحہ ہو، شربہ ہو، ان تینوں فعل ماضی کو مفعول کی ضرورت ہے۔ اردو میں آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس فعل میں نے آئے وہ متعدی ہوگا اور جس فعل میں نے نہ آئے وہ لازم ہوگا۔ اب کتبہ، اس نے لکھا، متعدی ہے۔ ذہبہ، وہ گیا، نے نہیں آیا، لازم ہے۔ فتحہ، اس نے کھولا، یہ نے آیا، یہ متعدی ہوا۔ خرجہ، وہ نکلا،
نے نہیں آیا لازم ہوا. شریبا اس نے پیا، نے آیا متعدی ہوا. اور جلسہ وہ بیٹھا، نے نہیں آیا لازم ہوا. تو لفظ نے جس میں آتا ہے وہاں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر وہ فعل ماضی جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت ہو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے. کتبا، فتحا، شریبا، یہ 3 مثالیں انہوں نے فعل متعدی کی دی ہیں. اب یہاں مزید قاعدہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان افعال کو جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے متعدی کہتے ہیں، چاہے وہ فعل ماضی ہو یا مضارع ہو. جن افعال کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے متعدی کہتے ہیں، یعنی مفعول کے استعمال کے بغیر ان کا پورا مطلب ظاہر نہیں ہوتا. جب تک مفعول ان کے ساتھ نہ ملے پورا مطلب کلیئر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو متعدی کہتے ہیں. جیسا کتبت تلمیذ الدرسا، لکھا طالب علم نے سبق. اس میں ہم ترکیب ایسی کریں گے، کتبہ فعل ماضی، التلمیذ فاعل اور الدرسا مفعول. طالب علم نے لکھا تو الجھن ہوتی، کیا لکھا؟ سبق لکھا، مفعول کی ضرورت تھی. تو کتبہ فعل، التلمیذ فاعل، الدرسا مفعول. مفعول کی ضرورت ہونے کی وجہ سے کتبہ فعل متعدی کہلائے گا. شرب الولد الماء، پیا لڑکے نے پانی. شریبہ فعل، الولد فاعل، الماء مفعول. اب یہاں مفعول آنے کی وجہ سے شریبہ متعدی کہلائے گا. فتح الخادم البابا، کھولا خادم نے دروازہ. اب یہاں دروازہ ذکر کرنا پڑا، چونکہ ذہن میں آ رہا تھا کہ خادم نے کھولا تو کیا کھولا. جب بولے دروازہ کھولا تو مفعول ظاہر ہونے سے مطلب پورا ہو گیا، اس لحاظ سے فتح فعل متعدی کہلائے گا. فتح فعل، الخادم فاعل اور الباب مفعول. تو یہ پہلے تعریف ہوئی متعدی کی کہ جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے. پھر سبق میں مزید 2 چیزیں بتائی جا رہی، ایک مثبت ایک منفی. فعل ماضی مثبت یعنی پازیٹیو، فعل ماضی منفی یعنی نگیٹیو. جس میں کام کا ہونا ظاہر ہو وہ مثبت کہلاتا ہے، جس میں کام کا نہ ہونا ظاہر ہو وہ منفی کہلاتا ہے. تو فعل ماضی مثبت بھی ہوتا ہے، منفی. فعل لازم مثبت بھی ہوتا ہے، منفی بھی ہوتا ہے. اسی طرح فعل متعدی لازم مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نگیٹیو بھی ہوتا ہے، کام واقع بھی ہوتا ہے، کام واقع نہیں بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں قواعد میں بتاتے ہیں کہ فعل ماضی کو منفی بنانا ہو تو فعل کے شروع میں ما کا اضافہ کرنے سے منفی معنی دیتا ہے. فعل ماضی میں جلسہ بیٹھا لیکن نہیں بیٹھا بولنا ہے تو شروع میں ما لگاتے ہیں. ما جلسہ نہیں بیٹھا، ما خرجہ نہیں نکلا، ما ذهب نہیں گیا، ما فتح اس نے نہیں کھولا، ما کتبہ اس نے نہیں لکھا، ما شریبہ اس نے نہیں پیا. تو نہیں کے معنی دینا ہے ماضی میں تو اس کے اسٹارٹ میں، اس کے شروع میں ما، میم الف ما لگاتے ہیں. ما لگانے سے منفی کے معنی فعل میں آ جاتے ہیں. جیسے ما شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی نہیں پیا. ما لگانے سے نہیں پیا ہو گئے. یا ما کتب التلمیذ الدرسا، طالب علم نے سبق نہیں لکھا. تو مثبت تو ہر لفظ ہوتا ہے، لیکن اسی مثبت لفظ کو منفی بنانا ہو تو شروع میں، ماضی کے شروع میں ما لگا دیتے ہیں. چاہے وہ ماضی لازم ہو یا ماضی متعدی ہو، دونوں کے شروع میں ما لگانے سے منفی معنی پیدا ہو جاتے ہیں. ترکا اس نے چھوڑا. اب مزید لفظ کا ترکا اس نے چھوڑا. اب چند اسما بھی دیتے ہیں تاکہ آگے آنے والے جملوں میں ان کا استعمال ہو اور آپ کو معنی آسانی سے معلوم ہو. رسالتن خط، لیٹر. رسالتن خط، لیٹر.
عربی میں رسالہ کہتے ہیں۔ دفترن نوٹ بک، کاپی، دفترن دفتر اردو میں الگ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں کاپی کو یا نوٹ بک کو کہتے ہیں۔ ساعی البرید پوسٹ مین، ساعی مین محنت کرنے والا، البرید پوسٹ، پوسٹ مین کو ساعی البرید ہے، سین الف عین یہ ساعی۔ شرطیٌ پولیس، شرطی پولیس۔ مرکز الشرطہ پولیس اسٹیشن، مرکز کوارٹر ہیڈ کوارٹر، مرکز ہیڈ کوارٹر، الشرطہ پولیس، پولیس اسٹیشن، مرکز پولیس اسٹیشن، مرکز الشرطہ، مرکز الشرطتی۔ قہوۃٌ کافی، کافی کو قہوۃٌ قہوہ پر بولتے ہیں عرب لوگ، قہوۃٌ کافی، چائے جو کافی ہوتی ہے اس کو قہوۃٌ بولتے ہیں۔ تلمیذٌ طالب علم، تلمیذ طالب علم اسٹوڈنٹ، تلمیذٌ۔ صباحاً صبح میں یا فی الصباح صبح میں، دونوں طرح سے عرب استعمال کرتے ہیں۔ صبح میں کوئی کام کیے ہیں تو کبھی صباحاً بولتے ہیں اور کبھی فی الصباح بولتے ہیں، فی الصباح ایک ہی معنی ہے دونوں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشر، 12واں سبق۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے گرامرز کو پڑھا، پہلے حصے میں، پہلے فرسٹ پارٹ میں 12ویں سبق کے گرامر کو ہم نے اور اس کے انفرادی الفاظ کو پڑھا، اور اب دوسرے پارٹ میں، دوسرے حصے میں الدرس الثانی عشر کے 12ویں سبق کے جملے اور اس کا مطلب معنی پڑھیں گے۔ تو الدرس الثانی عشر کا عنوان ہے فعل ماضی متعدی، مثبت اور منفی۔ انہوں نے سبق میں ایسے فعل ماضی کا استعمال کیا ہے جو افعال متعدی ہیں، پھر وہ متعدی مثبت ہے تو ایک لسٹ میں آ گئے، منفی ہے تو ایک لسٹ میں آ گئے۔ یہاں پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجئے میں انہوں نے 2 حصے بنا دیے۔ ایک ٹائٹل دی الجمل المثبتہ، مثبت جملے، جس میں ایسے جملے جس میں کام کا ہونا بتلایا جا رہا ہے، اور ایک ہے الجمل المنفیہ، منفی جملے، اس میں کام کا نہ ہونا بتایا گیا ہے۔ جملتن کی جمع جمل ہے، جملہ اس کی جمع عربی میں جمل، اور جمل کی صفت مثبتہ، پازیٹیو سینٹنسز۔ الجمل المنفیہ، نگیٹیو سینٹنسز۔ اب اس میں پازیٹیو میں آتے ہیں۔ کتبہ التلمیذ رسالۃً امسی، لکھا طالب علم نے خط کل، کتبہ لکھا، التلمیذ طالب علم نے، رسالۃً خط، لیٹر، امسی کل، یسٹرڈے، کل طالب علم نے خط لکھا، ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لکھا طالب علم نے خط کل، یہ ہوا مثبت۔ اب اسی کو منفی کر رہے ہیں تو آپ کو قواعد میں بتایا کہ ما لگانے سے فعل ماضی منفی بن جاتا ہے، تو کتبہ کو منفی بنا رہے ما کتبہ، ما کتبہ نہیں لکھا طالب علم نے خط، نہیں لکھا طالب علم نے خط، ما کتبہ نہیں لکھا، التلمیذ طالب علم نے، رسالۃً خط، امسی کل۔ اب یہ مذکر تھا تو کتبہ لائے تھے تلمیذ کو، اب مؤنث فاطمہ ہونے سے کتبت، جیسا کہ پہلے بھی سبق میں آپ کو بتا دیے کہ فاعل اگر مذکر ہو تو فعل مذکر ہوگا، اور فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل مؤنث ہوگا۔ کتبت فاطمۃ، لکھی فاطمہ نے، رسالۃً خط، فی الصباح صبح میں، لکھی فاطمہ نے خط صبح میں۔ کتبت فاطمۃ رسالۃً فی الصباح، فاطمہ نے صبح میں خط لکھی، ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب اسی کو منفی بنا رہے ہیں، ما کتبت، ما ہی آئے گا، چاہے وہ مؤنث ہو، مذکر ہو، حاضر ہو، غائب ہو، ما ہی رہے گا ہر شے کی شروع میں۔ ما کتبت نہیں لکھی، فاطمۃ فاطمہ نے، رسالۃً خط، فی الصباح صبح میں۔ فتح ساعی البریدی مکتب البریدی فی الصباح، فتح ساعی البریدی مکتب البریدی فی الصباح، کھولا پوسٹ مین نے
پوسٹ آفس صبح میں، فتح فعل، سائل برید فاعل، مکتب البرید مفعول۔ کھولا پوسٹ مین نے پوسٹ آفس فی الصباح، متعلق جملہ بولتے ہیں اس کو کہ صبح میں، پوسٹ مین نے پوسٹ آفس صبح میں کھولا۔ اب اسی کو منفی میں ما فتح، نہیں کھولا سائل برید پوسٹ مین نے مکتب البرید پوسٹ آفس فی الصباح، صبح میں، ایز اٹ از جملہ ہے، بس منفی ہے۔ پوسٹ مین نے صبح میں پوسٹ آفس نہیں کھولا، ما فتح۔ ترکا الشرطیو الرسالۃ فی مرکز الشرطہ، چھوڑا، ترکا چھوڑا، الشرطیو پولیس نے، الرسالۃ خط، فی مرکز الشرطہ پولیس اسٹیشن میں۔ ترکا فعل، الشرطیو فاعل، الرسالۃ مفعول۔ چھوڑا پولیس نے خط پولیس اسٹیشن میں، پولیس نے پولیس اسٹیشن میں خط چھوڑا۔ اب اسی کو منفی بنا رہے ہیں، ما ترکا، نہیں چھوڑا، الشرطیو پولیس نے، الرسالۃ خط، فی میں مرکز الشرطہ پولیس اسٹیشن، پولیس اسٹیشن میں پولیس نے خط نہیں چھوڑا۔ انت، اب یہ غائب کی مثالیں تھی، اور غائب میں فاعل موجود ہونے سے فعل کو مذکر لائے تھے یا مؤنث لائے تھے۔ اب یہاں مخاطب ہے، حاضر کا صیغہ ہے شربتا، انتا بھی مخاطب کی ضمیر ہے، حاضر کی ضمیر ہے، اور شربتا بھی حاضر کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر۔ انتا شربتا، تم نے پیا، القہوۃ کافی، فی الصباح، صبح میں۔ انتا شربتا القہوۃ فی الصباح، تم نے پیا کافی صبح میں، یا تم نے صبح میں کافی پی، تم نے صبح میں کافی پی، شربتا۔ اب اسی کو منفی کر رہے ہیں تو انتا ما شربتا، تم نے نہیں پی، آپ نے پڑھے ہیں کہ فعل کے شروع میں ما لگانے سے منفی بن جاتا، تو ما شربتا، آپ نے نہیں پی القہوہ کافی، فی الصباح، صبح میں، صبح میں آپ نے کافی نہیں پی۔ اب یہ انتا واحد مذکر حاضر تھا، واحد کا صیغہ سنگولر، اب پلورل میں انتم، تم سب نے، شربتم پیا، القہوۃ کافی، اليوم آج، انتم شربتم تم سب نے پیا، القہوۃ کافی، اليوم آج، تم سب نے آج کافی پی، انتم شربتم القہوۃ اليوم، تم نے آج کافی پی۔ اب منفی ما لگا کر انتم ما شربتم، تم نے نہیں پی، انتم ما شربتم، تم نے نہیں پی القہوۃ کافی، اليوم آج، تم نے نہیں پی کافی آج، انتم ما شربتم القہوۃ اليوم، تم نے آج کافی نہیں پی۔ اردو میں فعل اخیر میں آتا ہے، لیکن لفظی ترجمہ تم نے نہیں پی کافی آج، اس کو لفظی ترجمہ بولتے ہیں۔ اب مؤنث حاضر انتی، یہ ضمیر مؤنث حاضر کی ہے، واحد مؤنث حاضر کی، تو اس کے لحاظ سے شربتی، تی لگانے سے صیغہ واحد مؤنث حاضر کا بن جاتا ہے۔ انتی شربتی، تم نے پیا، تم عورت نے پیا، القہوۃ کافی، اليوم آج، تم عورت نے کافی پی آج، انتی شربتی القہوۃ اليوم، تم عورت نے آج کافی پی، انتی شربتی تم نے پیا، القہوہ کافی، اليوم آج۔ یہ مثبت تھا، اب منفی ہے، نگیٹو ہے، انتی ما شربتی، تم نے نہیں پیا، منفی ہے، تم نے نہیں پیا القہوۃ کافی، صباحا، صبح میں، تم نے وہاں اليوم تھا، یہاں صبح میں ہے، انتی ما شربتی، تم عورت نے نہیں پیا القہوۃ کافی، صباحا، صبح میں، تم نے صبح میں کافی نہیں پی، مؤنث۔ یہ انتی شربتی واحد مؤنث تھا، اب جمع مؤنث حاضر ہے انتن، انتی کی ضمیر جمع مؤنث ہے انتن، اور شربتی کا واحد مؤنث حاضر ہے، اسی کا صیغہ جمع مؤنث حاضر شربتن، شربتی شربتن، انتی انتن، شربتی شربتن،
تم سب عورتوں نے پیا القہوۃ کافی فی الصباح صبح میں، انتن شربتن تم سب عورتوں نے پیا القہوۃ کافی فی الصباح صبح میں، تم سب عورتوں نے صبح میں کافی پی، انتن شربتن جمع مؤنث حاضر بولتے اس کو۔ اب اسی کی نگیٹو منفی ہے انتن ما شربتن تم سب عورتوں نے نہیں پیا، منفی انتن ما شربتن تم سب عورتوں نے نہیں پیا القہوۃ کافی فی الصباح صبح میں۔ یہ تھے 4 صیغے حاضر کے، انتا انتم مذکر، انتی انتن مؤنث، شربتا شربتم مذکر حاضر، شربتی شربتن مؤنث حاضر، شربتا واحد مذکر حاضر، شربتم جمع مذکر حاضر، شربتی واحد مؤنث حاضر، شربتن جمع مؤنث حاضر، ایسے۔ اب اس کے بعد متکلم میں آ رہے ہیں انا کتبتو میں نے لکھا، یہ متکلم ہے۔ انا کتبتو میں نے لکھا رسالتاً خط امسی کل۔ اب یہ تو لگانے سے متکلم میں کے معنی آتے ہیں۔ میں نے لکھا، انا کتبتو میں نے لکھا، انا کتبتو میں نے لکھا رسالتاً لیٹر امسی کل، میں نے کل لیٹر لکھا، انا کتبتو میں نے لکھا۔ یہ متکلم واحد کا صیغہ ہے، چاہے وہ انا کتبتو میں نے لکھا بولو یا انا کتبتو میں نے لکھی بولو، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے انا آتا ہے ضمیر، اور دونوں کے لیے کتبتو تے کے پیش کے ساتھ صیغہ آتا ہے۔ اب اس کا منفی ہے انا ما کتبتو میں نے نہیں لکھا، ما لگا دیے، انا ما کتبتو میں نے نہیں لکھا رسالتاً خط امسی کل۔ پھر اور مزید انا کی مثال دے رہے ہیں، انا فتحتو میں نے کھولا، تو لگانے سے متکلم بنا، چاہے وہ مؤنث ہو یا مذکر ہو، واحد متکلم۔ میں نے کھولا دفتری اپنی کاپی، میں نے کھولا میری کاپی یا میں نے کھولا اپنی کاپی، دفتری یا میری یا کتابی میری کتاب، دفتری میری کاپی، قلمی میرا قلم، یا لگانے سے لفظ میرا ہو جاتا ہے، اور تو لگانے سے میں معنی آتے، فتحتو میں نے کھولا، کتبتو میں نے لکھا، شربتو میں نے پیا، ترکتو میں نے چھوڑا، تو لگانے سے میں۔ اب مخاطب انتا فتحتا دفترکا تم نے کھولا تمہاری کاپی۔ اب جب انتا لائیں گے تو کا بھی لائیں گے، انا کے ساتھ یا آیا تھا میری کاپی، انتا کے ساتھ کا آ رہا ہے دفترکا تمہاری کاپی، تم نے کھولا تمہاری کاپی، تم نے کھولا تمہاری اپنی کاپی، ایک ہی بات ہے۔ ہوا فتح دفترہ اس نے کھولا اس کی کاپی، اب ہوا آیا تو ہوا آیا، ہوا وہ دفترہ اس کی کاپی، ہوا فتح واحد مذکر غائب ہے تو دفترہ میں ہو کی ضمیر بھی واحد مذکر غائب ہے، اس نے کھولا اس کی کاپی یا اس نے کھولا اس کی اپنی کاپی۔ ہیا فتحت واحد مؤنث غائب، مؤنث کا صیغہ ہے ہیا، شی اوپن ہر کاپی، شی کے لیے ہیا اور ہر کے لیے ہا، اس عورت نے کھولا دفترہا اس کی کاپی۔ تو یہ ضمائر شروع میں بھی آئیں گے تو مؤنث آئی تو آخر کی ضمیر بھی مؤنث آئے گی، واحد آئی تو واحد، تثنیہ آئی تو تثنیہ، جمع آئی تو جمع۔ ان ضمائر کا اور صیغوں کا واحد مخاطب متکلم کا خیال رکھنا ہی اصل عربی ہے، تو جملے بولتے وقت ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور یہاں اسی کی مشق کرائی گئی ہے کہ ضمیر اگر فعل کے ساتھ متکلم ہے تو مفعول کے ساتھ اسی متکلم کے ضمیر کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے، یا استعمال کریں گے۔ تو آیا تو یا کر رہے ہیں، تا آیا تو کا کر رہے ہیں، تی آیا تو کی کر رہے ہیں، اور غائب کا صیغہ آیا تو یا تو مذکر ہے تو ہو کر رہے ہیں، اور مؤنث ہے تو ہا۔